صرف 3 بار سن لو، صرف 3 بار یہ وظیفہ دیکھو دوستوں بھائیو بہنوں، بھلے صرف 3 بار یہ وظیفہ مغرب کے بعد پڑھتے ہی رشتہ دار پوچھیں گے یہ دولت کہاں سے ملی؟ اللہ والو پہلے سن تو لو جلدی سے، پھر بھلے چلے جانا، پھر جہاں جانا ہو جانا، تمہاری مرضی ہے، میں زبردستی نہیں روکوں گا۔ صرف پہلے یہ 3 الفاظ، یہ 3 وظیفے مغرب کے بعد پڑھ لو۔ دیکھیں جھوٹ لگتا ہے نا تمہیں، سب وظیفے جھوٹ لگتے ہیں نا تمہیں لوگوں کے، دیکھیں تم نے اب تک زندگی میں کوئی سچا وظیفہ نہیں پڑھا ہے۔ کیوں دوستوں بھائی بہنوں؟ کیونکہ تمہیں سچے وظیفے بتائے ہی نہیں گئے، تمہیں سینے کے راز بتائے ہی نہیں گئے، تمہیں اللہ والوں کی سچی تسبیح بتائی ہی نہیں گئی۔ دیکھیں دوستوں بھائیو بہنوں، جو میں نے اپنا وقت برباد کیا ہے وہ تم مت کرو، ڈائریکٹ وہ وظیفہ پڑھو جو کام کرتا ہے، جو فوری اثر کرتا ہے۔ یار 3 بار نہیں پڑھ سکتے ہو؟ 3 بار پڑھ کے اپنی غربت اور غریبی کو نہیں دور کر سکتے ہو؟ صرف 3 بار پڑھ کے معجزہ دیکھو، تماشا دیکھو، اپنی آنکھوں سے غیبی دولت کی بارش کو دیکھو۔ اب کرنا کیا ہے؟ دیکھو آپ دنیا میں کہیں بھی ہو، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، کہیں بھی ہو، کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لے سکون سے، اطمینان سے، جلد بازی میں نہ اس عمل کو سمجھنا ہے نہ اس عمل کو کرنا ہے۔ 10 سیکنڈ میں عمل پڑھ لو گے، سنو گے تو عقل حیران رہ جائے گی، کہو گے یہ کیسے وظیفے ہیں، یہ کیسے الفاظ ہیں، ایسے الفاظ، اور فوری مدد، یعنی کہ مغرب کے بعد پڑھو اور عشاء سے پہلے پہلے غربت اور غریبی کا خاتمہ، مغرب کے بعد پڑھو اور عشاء سے پہلے پہلے ہر مشکل، ہر پریشانی دور، ہر بیماری، ہر تکلیف دور۔ یہاں وظیفہ پڑھے یہاں دولت کی بارش، یہاں وظیفہ پڑھے یہاں ہر مشکل، ہر پریشانی کا خاتمہ۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تمہیں؟ جب پوری دنیا تمہاری مٹھی میں آ جائے، قرضہ دور، بیماریاں دور، پریشانیاں دور، گھر سے جھگڑے ختم، ہر چیز تمہاری مٹھی میں آ جائے، تو پھر بھی تمہیں دوستوں بھائیو بہنوں وظیفے نہیں پڑھنے، پھر بھی تمہیں اپنی منمانی کرنی ہے، پھر بھی تمہیں اپنے حساب کتاب سے چلنا ہے۔ دیکھو میں تمہیں آج سچا وظیفہ بتا کے چلا جاؤں گا، پڑھو گے تو زندگی تمہاری سنورے گی، پڑھو گے تو حالات تمہارے بدلیں گے۔ دیکھیں یہ سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتائے گا، اللہ والوں کی سچی تسبیح کوئی تمہیں نہیں بتائے گا، پوری دنیا گھوم لے جا کر، کوئی کہے گا یہ 3 بار پڑھ، دیکھیں کوئی کہے گا وہ پڑھ، لیکن سچا وظیفہ تجھے کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ دیکھو آپ نے آج یا ربنا کو اور یا ربی کو ایک خاص جملے کے ساتھ یہ 3 الفاظ 3 بار اس طریقے سے مغرب کی نماز پڑھتے ہی پڑھ لو۔ بے اولاد میری بہنوں، اگر تانے ملتے ہیں تمہیں کہ تجھے اولاد نہیں ہوئی، اس عمل کو پڑھو، رشتوں کے طلبگار بھی پڑھیں۔ دیکھیں میں نے پرسوں کی بات ہے، یوں تو لاکھوں پر آزمایا، مولانا الیاس قادری صاحب نے اس عمل کو سپر پاور عمل کہا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب نے اس عمل کو دنیا کا نمبر 1 وظیفہ قرار دیا ہے، اور دیکھیں یہ عمل غوث پاک کی کتاب میں ہے، اس عمل کی تمام علماء کرام نے تصدیق کر دی ہے کہ یہ عمل سچا ہے۔ تمام علماء کرام نے اس عمل کے بارے میں ایک بات کی ہے کہ یہ عمل لاکھوں پر آزمایا ہوا عمل ہے، یعنی کہ اس عمل کے پڑھنے کے بعد 1% بھی آپ کا چانس نہیں ہے کہ یہ عمل اثر نہ کرے، گولی کی اسپیڈ سے بھی تیز اثر کرتا ہے، یعنی کہ یہاں عمل پڑھتے ہی غیبی دولت والے ہاتھ تمہارے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھیں میں نے لاکھوں پر آزمایا، لاکھوں علماء دین نے اس عمل کو بتایا، غوث پاک کی کتاب میں یہ عمل لکھا ہوا ہے، لاکھوں پر آزمانے کے بعد، علماء دین کے بتانے کے بعد غوث پاک کی کتاب میں موجود ہے۔ یہ تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود صرف پرسوں میں نے ایک بہن کو یہ وظیفہ دوبارہ سے دیا، میں نے کہا ویڈیو بنانے سے پہلے ایک بار اور میں آزما لوں، پتہ تو چلے، پھر جا کر اپنے بہن بھائیوں کو وظیفہ دیتا ہوں۔ آپ یقین کریں پرسوں میں نے اپنی ایک رشتہ دار کو یہ وظیفہ بتایا، آپ یقین کریں وہ بیمار تھی، پریشان تھی، فاقوں میں تھی، قرضوں میں تھی، اس نے یہ وظیفہ پڑھا، آپ یقین کریں یا نہ کریں
اس نے جیسے ہی مغرب کی نماز کے بعد پہلے تو اس نے بڑی منتیں کی کہ مجھے وظیفوں پر یقین نہیں ہے، میرا کوئی روحانی علاج کر دیں۔ میں نے کہا آپ ایک بار پڑھیں تو صحیح، اگر آپ کی تقدیر نہ بدلے تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا آ کر۔ آپ کی غربت اور غریبی اگر ایک دن میں مغرب کا عمل پڑھتے ہی عشاء سے پہلے پہلے تمہاری غریبی، تمہاری بیماری دور نہ ہو تو خدا کی قسم یہ میرا گریبان حاضر ہے۔ اللہ والو، یہ میرا گریبان پکڑ لینا اور جوتے سے میری پٹائی لگا دینا۔ اے میرے دوستوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے دیکھو، سب سے پہلا کام سمجھ لینا۔ دیکھیں، مغرب کی نماز کے اگر فوراً بعد نہ پڑھ سکو نا تو مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں پڑھ لینا، لیکن عمل کو پڑھنا بتائی ہوئی ترتیب سے ہے، بتائے ہوئے طریقے سے ہے۔ اپنی منمانی نہ کرنا، آج اپنی منمانی نہ کرنا، آج میرے طریقے سے پڑھ کے دیکھ، آج جو چیز بتاؤں گا وہ چیز پڑھ کے دیکھ، تیری غربت اور غریبی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا کو عمل میں شامل کرنا ہے، اور ایک جملہ بھی اگر اپنی زندگی سے مخلص ہے، اگر ایک بار یہ عمل مغرب کے بعد پڑھ لیا تو نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، یہ تیرے جو لوگ ہیں نا تیرے ارد گرد جو تیری غریبی کا مذاق بناتے ہیں، تیرے تمام رشتہ دار، دیکھیں یہ سامنے لکھا ہے سارے رشتہ دار پوچھیں گے 900 کروڑ کیسے ملا۔ یہ اس بات میں اتنی سچائی ہے کہ تم یقین جب کرو گے جب اس وظیفے کو پڑھو گے، تم یقین جب کرو گے جب اس وظیفے کو پڑھ کے معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ دیکھیں، مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے تم تک سینے کے سچے راز پہنچا رہا ہوں۔ وہ وظیفہ جسے پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا، دولت کو پیسوں کو حاصل کرنے والا، غربت کو غریبی کو دور کرنے والا دنیا کا سچا وظیفہ۔ اے میرے دوستوں، آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے ایک بار آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے، لیکن اے میرے دوست، یا ربنا کے ساتھ تم نے ایک خاص جملہ شامل کرنا ہے جس سے یا ربنا کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ دیکھو، یا ربنا کے کمالات 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھ جائیں گے۔ سینے کے سچے راز سن لے اے میرے قریب دوست، سینے کے راز سن لے۔ کب تک یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھائے گا؟ کب تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا؟ اے میرے غریب دوست، آج وظیفہ پڑھ لے۔ اے میرے غریب بہنوں، آج یہ وظیفہ پڑھو، معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ میری باتوں پر تمہیں یقین نہیں آتا تو آؤ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آؤ تمہیں سچا وظیفہ بتاؤں، تمہیں سینے کے سچے راز بتاؤں، تمہیں اللہ والوں کی سچی تسبیحات بتاؤں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو سچا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ میرے دوستوں یا ربنا کا طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ نے آج یا ربنا کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے، بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، لیکن اے میرے دوستوں، تمہیں خدا کا واسطہ اپنی منمانی نہ کیجیے گا۔ آج تم اپنی منمانی مت کرنا، آج میرے طریقے سے پڑھنا، آج بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا۔ یا ربنا کے ساتھ صرف ایک جملہ شامل کرتے ہی وہ تمہاری غریبی، وہ تمہاری بیماری ساری زندگی کے لیے دور ہو جائے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ یہاں وظیفہ پڑھو، یہاں دولت کی بارش۔ اب آپ نے یا ربنا کے ساتھ ایک جملہ، بڑی توجہ چاہتا ہوں، اس سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ یعنی کہ یا ربنا کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنے سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے پہلے نمبر والا وظیفہ دیکھیں۔ کوشش کرنا اس عمل کی شروعات ایک بار درود شریف پڑھ کے کریں، یعنی کہ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں، درود ابراہیمی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیں۔ اب فوری طور پر دیکھیں،
اگر کوئی شخص جسے درود شریف نہیں آتا، پریشان مت ہونا، پریشان جلدی ہو جاتے ہو۔ درود شریف نہیں آتا تو وظیفہ ہی چھوڑ دیتے ہو، بنا سوچے سمجھے کہ یہ کتنا طاقتور وظیفہ ہے۔ تمام علماء دین کا تصدیق شدہ وظیفہ، جس کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہے، غربت اور غریبی کا دشمن آج تمہاری غربت کو یہ وظیفہ گریبان سے پکڑ لے گا، آج تمہاری غربت کا جنازہ نکال دے گا یہ وظیفہ۔ گھر میں عمل کے پڑھتے ہی جہاں نظر ڈالو گے وہاں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اگر یقین نہیں آتا، رب کعبہ کی قسم، زندگی میں ایک بار اے میرے غریب دوست یہ وظیفہ پڑھ لے، اے میرے غریب دوست زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لے۔ تجھے زندگی بھر کسی کے در پہ جانے کی ضرورت پڑ جائے تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا آ کر۔ اب میرے دوستو، آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے ایک بار جیسے ہی درود پاک پڑھ لیا، کوئی سا بھی، اگر یاد ہے، اگر نہیں یاد تو چھوڑ دیں، بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اب سینے کا پہلا راز سنے دیکھیں۔ مغرب کے بعد یا مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں کسی وقت بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار بیٹھ جائیں نا پڑھنے کے لیے، جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو، چاہے 10 سیکنڈ لگیں، 20 لگے، 30 لگے۔ دیکھیں، میں نے ایک اندازاً ٹائم بتایا کہ اتنا وقت لگتا ہے، اب 10 سیکنڈ لگیں، 20 سیکنڈ لگیں، 40 سیکنڈ لگیں، اس میں گھبرائیے گا مت، اس میں آپ گھبرائیے گا مت میرے دوستوں، اس میں آپ پریشان نہ ہوئیے گا، کیونکہ اگر 10-20 سیکنڈ اوپر نیچے ہو گئی تو بھی کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی، کوئی ایسی بات نہیں میرے دوستوں۔ زندگی آپ کی سنورے گی، آپ ساری زندگی دعائیں دو گے، آپ کہو گے واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتا دیا ہے، کاش ہمیں یہ وظیفہ پہلے پتا ہوتا۔ ایک بات کہو گے کامنٹ سیکشن میں آ کر، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے ہمیں سچا وظیفہ دیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ، جو بھی یہ وظیفہ سچا پڑھ لے اس کی زندگی میں اتنی دولت دے کہ اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کامنٹس میں آمین ضرور لکھنا۔ اے میرے دوستو، اب آپ نے یا ربنا کے ساتھ جو جملہ شامل کرنا ہے، یا ربنا کے ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے جس سے یا ربنا کی طاقت 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ آج یا ربنا کے پڑھنے کے بعد معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ آج یا ربنا پڑھنے کے بعد غربت اور غریبی کا جنازہ نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ اے میرے غریب دوست، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، اس طریقے سے پڑھیں، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ اپنے انداز میں پڑھیں، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ اپنے انداز میں پڑھیں، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ ایسی تیری جھولی بھرے گی کہ پوری دنیا حیران رہ جائے گی۔ دیکھو، یہی راز ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ اگر تو اپنی منمانی ہی کرے گا، اپنے طریقے سے پڑھے گا، دیکھو یا ربنا کا مطلب کیا ہے میرے دوستوں، اے ہمارے رب، اور ساتھ میں یہ جملہ غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب کا پہلے نمبر والا، جیسے ہی یا ربنا کے ساتھ میری جھولی بھر دے کا یہ جملہ شامل کرو گے، دیکھیں یہ وہ الفاظ ہے جب مغرب کی نماز پڑھ کر آپ لوگ یہ پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرو گے، ایک بار درود شریف پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے، اگر تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، اپنے انداز میں پڑھیں، اپنے انداز میں پڑھیں، جو بھی اللہ نے آپ کو اچھا پیارا انداز دیا ہے اس انداز میں پڑھیں، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 21 بار پہلا وظیفہ پڑھنا ہے۔ 21 ٹائم پہلا وظیفہ پڑھتے ہی آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر والا طاقتور وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔
سیکنڈ نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستوں، یہ وظیفہ اتنا کوئی طاقتور وظیفہ ہے، یہ وظیفہ طاقت کا وہ خزانہ ہے کہ جس کسی کے ہاتھ مغرب کے بعد کی یہ تسبیح یہ وظیفہ لگ جاتا ہے، جس کے بھی ہاتھ مغرب کے بعد کا یہ وظیفہ لگ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ منٹوں اور سیکنڈوں میں کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا ربی کو پڑھنا ہے۔ آج یا ربی کے کمالات معجزات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج یا ربی پڑھ کے ایسی تمہاری قسمت کھلے گی، پوری دنیا حیران رہ جائے گی۔ جو لوگ تمہاری غریبی کا مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ تمہاری غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، آج اس عمل کو پڑھنے کے بعد تمہاری غریبی، تمہاری بیماری پریشانی ایک جھٹکے میں دور ہو جائے گی۔ اب آپ نے یا ربی کو عمل میں کس طرح پڑھنا ہے؟ یا ربی المدد، یعنی کہ یا ربی کے ساتھ بھی آپ نے ایک جملہ شامل کرنا ہے۔ اسی لیے اس عمل کا دوستوں بھائیو بہنوں، اس عمل کے اتنے چرچے ہیں کیونکہ یہ عمل دوسرے وظیفوں سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی کہ دوسرے وظیفوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ 3 بار یہ پڑھ 2 بار وہ پڑھ تیرے کام بن جائیں گے۔ یہ اللہ والوں کے سچے راز ہیں۔ اس عمل کو میں نے لاکھوں پر آزمایا ہے، بیماروں پر، قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں پر، من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، ہر طرح کی مشکل پریشانی کے لیے۔ یہ دنیا کا نمبر 1 وظیفہ ہے۔ آج اگر اس عمل کو آپ نے نہ پڑھا تو پوری زندگی کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ دیکھو میرے دوستوں، عمل کی اجازت بھی عام ہے، بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، اور عمل جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اے میرے دوستو، اب آپ نے مغرب کی نماز پڑھ کے اس مجرب ترین عمل کا پہلا وظیفہ یا ربنا میری جھولی بھر دے گا جیسے ہی آپ لوگ 21 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ یا ربی المدد، یا ربی المدد، یا ربی المدد، اس طریقے سے آپ نے یا ربی کا یہ طاقتور وظیفہ عمل میں اے میرے دوستوں کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا ربی المدد 1 بار ہو گیا، یا ربی المدد 2 بار ہو گیا، یا ربی المدد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے ترتیب سے یہ طاقتور وظیفہ آپ نے اس عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اے میرے دوستو 11 بار یہ وظیفہ بھی پڑھ لیا۔ دیکھو اس عمل کو پڑھنے میں 10-20 سیکنڈ لگیں گی، گھنٹوں منٹوں نہیں بیٹھنا، پورا دن نہیں بیٹھنا، لمبے چوڑے وظیفے نہیں ہیں۔ چھوٹے وظیفوں کی طاقت ایسی ہوتی ہے جو بڑے بڑے وظیفوں کو ایک طرف رکھ دیتی ہے، لیکن اگر کوئی چھوٹا وظیفہ، سچا وظیفہ مل جائے تو پھر کیا ہی کہنے ہیں۔ اسی لیے دوستوں بھائیو بہنوں، اس عمل کے دوستوں بھائیو بہنوں سب سے بڑے فائدے یہ ہیں کہ یہ بالکل آسان بچوں والا عمل ہے، لیکن کمالات میں یہ اتنا طاقتور ہے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا وظیفہ دیکھیں، پورا عمل جب سنیں گے نا آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اور اب جو میں اگلا وظیفہ بتانے لگا ہوں نا، یہ بس 1-2 منٹ کی ویڈیو ہے۔ اگر یہ چیزیں مس کر جاؤ گے، اور آخر میں آپ کو ایک ایسا راز بھی بتاؤں گا کہ جس کو اگر آپ نے جس پر عمل نہ کیا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر مجھے شکوے شکایت نہ کرنا۔ دیکھیں پھر آ کر مجھے شکوے کر دیتے ہیں، آپ کا وظیفہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، حالانکہ آخر میں جو اہم چیزیں بتائی جاتی ہیں اس پر عمل کرتے ہی نہیں ہیں۔ چل بازی میں، بھاگا بھاگی میں بس لگے ہوتے ہیں، 2 بار یہ پڑھ، 3 بار یہ پڑھ، ٹک ٹاک چلا، دوستوں میں جا، یہ اپنی زندگی انجوائے میں لگی ہے، مانگ رہے ہیں، گھر والے بھوکے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ یار کوئی خدا کا خوف کرو، اپنے لیے نہ صحیح اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے کرو، اپنی زندگی میں سکون خوشیاں لانے کے لیے کر لو۔ کب تک یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے؟ کب تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ یہ لوگ تمہیں دوستوں بھائیو بہنوں، لوگ تمہیں کب تک سنبھالیں گے؟ لوگ تمہاری زندگی میں کب تک تمہارے ساتھ شامل ہیں؟ کبھی زندگی میں دوستوں بھائیو بہنوں کوئی سچا وظیفہ پڑھا ہے؟ کوئی سینے کے راز پڑھے ہوں تو پتہ چلے نا۔ بس جلدی سے 3 بار یہ پڑھ، 2 بار یہ پڑھ، اس طرح وظیفے اثر نہیں کرتے۔ وظیفہ پڑھنا ہے تو پوری توجہ دے کر پڑھ،
اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ تاکہ کامیابی تیرے قدم چومے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک ایسا وظیفہ پڑھنا ہے دوستوں بھائیو بہنوں کہ اگر تو مغرب کے بعد غوث پاک فرماتے ہیں اس وظیفے کو ایک خاص تعداد میں ترتیب سے پڑھ لیا جائے تو فقیر بھی بادشاہ بن جاتے ہیں۔ یہ پورا عمل آپ کے لیے ایک خزانہ ہے، خزانے سے کم نہیں ہے۔ اب پہلے تیسرے نمبر والا طاقتور وظیفہ سنیں، پھر آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب تیسرا وظیفہ میرے دوستوں آپ نے جو عمل میں شامل کرنا ہے یہ وظیفہ ہے یا فتاحو کا۔ دیکھیں یا فتاحو اللہ پاک کا وہ عظیم نام ہے کہ جس کی قسم رب کریم نے خود کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتاحو کی کہ جو بھی یا فتاحو پڑھ کے مجھ سے مانگے گا میں رب اس کی ہر حاجت کو ہر مراد کو پورا کر دوں گا۔ یہ آپ کی میری یا کسی بندے کی قسم کی بات نہیں ہے، یہ رب کی قسم کی بات ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتاحو کی کہ جو بھی بندہ مجھ سے یا فتاحو پڑھ کے مانگے گا میں اس کی ہر حاجت کو ہر مراد کو پورا کر دوں گا۔ اسی لیے پوری دنیا میں اس عمل کی دھوم مچی ہے، لوگ اس عمل کے دیوانے ہو گئے ہیں، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جاتے ہیں اور آپ کے حاسدین دوست رشتہ دار حیران رہ جاتے ہیں کہ اچانک اس کی زندگی میں اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ تو میرے دوستو اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو اپنے انداز میں پڑھیں۔ یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو کا یہ طاقتور وظیفہ آپ نے اے میرے دوستوں کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یا فتاحو کو آج کے عمل میں صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ 21 بار یہ وظیفہ یا فتاحو کا پڑھتے ہی اب آپ نے فوری طور پر اس عمل کا تیسرے نمبر والا وظیفہ یا فتاحو کا 21 بار پڑھتے ہی آج آخر میں آپ نے بسم اللہ اور سورہ کوثر کے کمالات کو دیکھنا ہے۔ آج اس عمل کے بالکل اینڈ میں آپ نے سورہ کوثر کو شامل کرنا ہے۔ آج سورہ کوثر کے معجزات بھی دیکھنے والے ہوں گے، آج سورہ کوثر کے کمالات بھی دیکھنے والے ہوں گے۔ آج سورہ کوثر کے پڑھنے کے بعد تو غریب نہیں رہے گا، آج سورہ کوثر کے پڑھنے کے بعد تیری بیماری پریشانی نہ رہے گی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بسم اللہ کے ساتھ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں مرادوں پریشانیوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔